جیلی میڈیا میں خوش آمدید۔ آج سے 27 سال پہلے نومبر کی ایک ایسی ہی شام کو جب میں لاہور کے ایک مقامی ہسپتال میں اپنے کسی جاننے والے کی عیادت کرنے کے لیے گیا تھا، اور اتفاق بھی کیسا کہ جس شخص کی میں عیادت کرنے گیا وہ دل کے عارضہ میں مبتلا تھے اور ان کا دل کا آپریشن ہوا تھا۔ ہسپتال سے واپس لوٹا تو مجھے یہ پیغام ملا کہ آپ کے والد صاحب دل کے دورہ سے انتقال کر گئے ہیں۔ میں اس وقت لاہور میں تھا اور وہ کراچی میں۔ کراچی سے جب یہ خبر آئی تو مجھے یہ خبر فوراً نہیں بلکہ کچھ دیر کے بعد ملی۔ خبر سنتے ہی میری دنیا اجڑ گئی، جیسے سر پر آسمان نہ رہا ہو اور پاؤں تلے زمین۔ بڑے دکھ اور تکلیف کے ساتھ اس خبر کو برداشت کیا۔ اسی رات لاہور سے کراچی گئے اور کراچی پہنچ کر ایئرپورٹ سے سیدھے ہسپتال کے مورگ میں پہنچا۔ وہاں اپنے والد محترم پاسٹر ایمانویل انجیلی کے جسد خاکی کو دیکھا، کیونکہ یقین نہیں ہوتا تھا کہ ایسا ہو چکا ہے، لیکن جب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو پھر یقین آ ہی گیا۔ پاسٹر ایمانویل انجیلی ایک نہایت ہی حلیم اور علم پسند شخص تھے۔ اس لیے نہیں کہ وہ میرے والد تھے، میرے باپ تھے، میں ان کے بارے میں یہ باتیں کہنے جا رہا ہوں، بلکہ جتنے بھی لوگ انہیں جانتے ہیں وہ سب ان کے بارے میں یہی کہیں گے کہ وہ نہایت ہی حلیم، دوسروں کی مدد کرنے والے، خدا کے پاک کلام سے بہت محبت رکھنے والے اور اپنے نجات دہندہ خدا یسوع مسیح کے عشق میں مبتلا تھے۔ پاسٹر ایمانویل انجیلی گوجرانوالہ میں 1935 میں پیدا ہوئے۔ یہ وہ دور تھا جب ہندوستان اور پاکستان برطانوی سامراج کے زیر اثر تھا، یعنی کہ متحدہ ہندوستان تھا۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے گوجرانوالہ ہی میں حاصل کی اور بعد میں وہیں وہ گورنمنٹ کے ٹیچر مقرر ہوئے، لیکن ان کے دل میں کوئی ایک عجیب سی کشمکش تھی کہ وہ اپنے جاب سے مطمئن نہیں تھے، بلکہ وہ اپنی زندگی کو خدا کی خدمت میں صرف کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے گورنمنٹ جاب سے استعفیٰ دیا اور چرچ کی خدمت میں چلے آئے۔ چرچ میں انہوں نے بطور پاسٹر اور معلم، ٹیچر اور ایڈیٹر اور زندگی کے آخری پڑاؤ میں ہاسپٹل چیپلن کے طور پر خدمت انجام دی۔ طویل علالت کے باعث بالآخر 1994 میں انہوں نے قبل از وقت ہی ریٹائرمنٹ لے لی۔ اسی سال 1994 میں نومبر کی 15 تاریخ کو وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ ڈاکٹر حضرات نے کہا کہ دل کے عارضہ کی وجہ سے انہیں ہارٹ اٹیک آیا اور وہ انتقال کر گئے۔ میں میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہوں اور میں ان باتوں کو نہیں سمجھتا، لیکن میں نے کہا وہ ہارٹ اٹیک سے نہیں بلکہ دل کے ٹوٹنے سے انتقال کر گئے۔ ہاں، دل کے ٹوٹنے سے۔ ان کا دل ٹوٹ گیا، ان کے اندر کچھ چیز ٹوٹ گئی، یعنی کہ ان کا دل۔ ایسا کیوں ہوا؟ سب سے پہلے تو کچھ اپنوں کی بیگانگی، کچھ زمانے کی ستم ظریفی اور پھر چرچ کی بے قدری جو چرچ نے ان کے حوالے سے کی۔ انہوں نے چرچ کی بڑی خدمت کی۔ صرف لاہور ہی میں کوئی 10 سے زیادہ چرچز کی بنیاد رکھی۔ آج بھی وہ چرچز قائم ہیں۔ انہوں نے مسیح کی محبت میں بہت سی نظمیں لکھی، بہت سے مضامین لکھے۔ جب ایڈیٹر تھے انہوں نے اپنی مسیح سے محبت، چرچ سے سنسیریٹی اور کلام کی خدمت کو ہمیشہ اپنی زندگی میں اولین جگہ دی۔ لیکن افسوس کہ چرچ نے ان کی خدمات کی کبھی قدر نہ کی، بلکہ ہمیشہ بے قدری ہی کی۔ لیکن چرچ کی خدمت میں انہوں نے کبھی بھی قدم پیچھے نہ ہٹائے۔ وہ ہمیشہ چرچ کے لیے مخلصانہ طور پر خدمت کرتے رہے، دوسروں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوئے، ہر ایک کی مدد کرتے تھے، نہایت ہی سادہ زندگی بسر کی، دیگر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ بڑے مناظرے کیے، کنونشنوں میں جا کر کلام کی منادی کی۔ کلام اور اپنے خداوند سے اس قدر محبت تھی کہ اپنے نام کے ساتھ، ایمانویل قاصر کے ساتھ، انہوں نے اپنا لقب انجیلی جوڑ لیا، اور آج تک لوگ انہیں انجیلی، پاسٹر انجیلی کے نام سے ہی جانتے ہیں۔ یہ ان کی انجیل کے کلام اور خدا یسوع مسیح سے محبت کی ایک عمدہ مثال تھی۔ میں ان کو جب بھی یاد کرتا ہوں تو جہاں میں ان کا بیٹا ہونے پہ بڑا فخر کرتا ہوں، میرے بھائی ڈاکٹر اختر انجیلی اور میری بڑی سسٹر باجی فہمیدہ نائم وائس، ہمارے لیے وہ نہایت ہی احترام اور بڑے فخر کی علامت رہے ہیں اور رہیں گے۔ وہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑ کر گئے، کوئی جائیداد نہیں، کوئی بینک بیلنس نہیں، کوئی انشورنس پالیسی نہیں۔ وہ چھوڑ کر گئے تو صرف یہ چیز، علم سے محبت اور خدا یسوع مسیح سے بے تحاشا پیار۔ ان سے وراثت میں ہمیں صرف یہی 2 چیزیں ملی، اور ہم ان کے لیے بہت شکر گزار ہیں اور بہت خوش ہیں۔ زندگی کے آخری دنوں میں وہ کہا کرتے تھے کہ میں
انڈیپینڈنٹلی خدا کا کلام سنانا چاہتا ہوں، جہاں میری پہچان کوئی چرچ نہ ہو بلکہ میری پہچان صرف مسیح ہو، خدا یسوع مسیح۔ جب میں انہیں یاد کرتا ہوں تو ایک نہایت ہی خوبصورت غزل میرے ذہن میں آ جاتی ہے۔ شاید یہی غزل، اس کے اشعار انہیں بہترین طور پر ڈسکرائب کرتے ہیں۔ ناصر کاظمی کی ایک خوبصورت غزل جس میں وہ لکھتے ہیں: گئے دنوں کا سراغ لے کر کدھر سے آیا کدھر گیا وہ، عجیب مانوس اجنبی تھا مجھے تو حیران کر گیا وہ، بس ایک موتی سی چھپ دکھا کر، بس ایک میٹھی سی دھن سنا کر، ستارہ شام بن کے آیا برنگ خواب سحر گیا وہ، خوشی کی رت ہو کہ غم کا موسم، نظر اسے ڈھونڈتی ہے ہر دم، وہ بوئے گل تھا کہ نغمائے جاں میرے تو دل میں اتر گیا وہ، نہ اب وہ یادوں کا چڑھتا دریا، نہ فرصتوں کی اداس برکھا، یوں ہی ذرا سی کسک ہے دل میں جو زخم گہرا تھا بھر گیا وہ میکدے کو جگانے والا، وہ رات کی نیند اڑانے والا، یہ آج کیا اس کے جی میں آیا کہ شام ہوتے ہی گھر گیا وہ ہجر کی رات کا ستارہ، وہ ہم نفس ہم سخن ہمارا، سدا رہے اس کا نام پیارا، سنا ہے کل رات مر گیا وہ۔ 15 نومبر 1994 کی وہ اداس شام مجھے کبھی نہیں بھولے گی، کیونکہ اس دن زندگی ساتھ چھوڑ گئی۔ دنیا ویسی نہیں رہی، لوگ ویسے نہیں رہے، زمین ویسی نہیں رہی، آسمان ویسا نہیں رہا، بہاریں ویسی نہیں رہی، رتیں ویسی نہیں رہی، موسم ویسے نہیں رہے، لوگ بھی ویسے نہیں رہے، کیونکہ اس دن 4 آنسو کوئی رو دیا، پھر کر منہ کوئی چل دیا، دیکھتی رہ گئی یہ زمین، چپ رہا بے رحم آسماں۔ پاسٹر ایمانویل انجیلی ایک عجیب کمال کی شخصیت ہے۔ ان کی صحبت میں ہمیشہ علم و عقل کی دانائی کی باتیں ہوتی، اس سے مذاق بھی کمال کا رکھتے تھے، لیکن علم و ادب کا ایک سمندر تھے جس میں سے چند قطرے مجھے بھی نصیب ہوئے۔ ان کی موت کسی بیماری سے نہیں ہوئی، ان کی موت ان کے اندر کوئی چیز ٹوٹ گئی تھی، ان کا دل ٹوٹ گیا تھا، وہ اندر سے بہت تنہا ہو گئے تھے۔ ان کو ان کی محبتوں کا، خلوص کا، خدمت کا صلہ نہیں ملا، اور وہ اس دنیا میں ہمارے لیے، ان کی اولاد کے لیے کچھ بھی چھوڑ کر نہیں گئے، لیکن جو وہ چھوڑ کر گئے ہیں وہ شاید ہی کوئی اور باپ چھوڑ کر جائے گا، اور وہ ہے علم سے محبت، خدا یسوع مسیح سے بے تحاشا پیار، اور مسیحیت کے لیے غیرت، اور اپنے مسیحی بہن بھائیوں کے لیے ہمیشہ آواز اٹھانے کی طاقت۔ یہ تھے وہ شخص، پاسٹر ایمانویل قاصر انجیلی۔ ان کا کلام کلیات انجیلی ڈاکٹر پریا تبیتا نے ایڈٹ کیا، اور جناب آصف بھٹی نے اپنی خوبصورت پرسوز آواز میں اسے گا کر امر کر دیا۔ ان کا گایا ہوا یہ کلام داستان کلوری جو پاسٹر ایمانویل انجیلی نے تحریر کی، وہ ریکارڈڈ شدہ کلام انجیلی میڈیا پر موجود ہے۔ پاسٹر ایمانویل انجیلی کا کلام، ان کی کتابیں بشارت عظمیٰ، کلیات انجیلی، اور اس کے علاوہ بے شمار مضامین، نظمیں، اور ان کی باتیں ہمارے لیے اور ان کے جتنے بھی جاننے والے لوگ ہیں سب کے لیے ہمیشہ ایک یادگار تحفے کے طور پر ہمارے ساتھ رہیں گی۔ میں پروڈنٹ انجیلی، میرے بڑے بھائی ڈاکٹر اختر انجیلی، اور میری ہمشیرہ باجی فہمیدہ بانو وائس، وی آر ویری پراؤڈ ٹو بی کالڈ دی انجیلیز۔ پاسٹر ایمانویل انجیلی گو کے بڑی دکھ کے ساتھ اس دنیا سے گئے، جس طرح سے ان کی بے قدری کی گئی، لیکن ہمارے لیے اطمینان کی بات ہے کہ وہ بے داغ زندگی گزار کے گئے، تنہائی کا احساس لے کر گئے، لیکن ان کی زندگی جیسی تھی ہمیں اس پہ فخر ہے۔ آخر میں سارا شہر اس کے جنازے میں تھا شریک، سارا شہر اس کے جنازے میں تھا شریک، وہ شخص جو کہ احساس تنہائی سے مر گیا۔